السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا سید حامد علی شاہ موسوی 28 صفر المظفر 50 تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب نواسۂ رسول خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند نامور عالم اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام حسن اور امام حسین کی شہادت کو شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبران کے اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی تھیں، مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا، وہ تھا شہادت کا۔ وہ حضور کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کی شوکت متاثر ہوتی۔ حکمت الہی اور کارسازی نے یہ پسند فرمایا کہ شہادت کا کمال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل جائے، کیونکہ حسن و حسین کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونا دلائل سے ثابت ہے، اس لیے ان دونوں نواسوں کی شہادت رسول اللہ کی شہادت کی ٹھہری۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رقم طراز ہے کہ امام حسن کی شہادت کا سبب آپ کی بیوی جادل بنت اشعث کی جانب سے دیا جانے والا زہر تھا، جسے لالچ دیا گیا تھا کہ اس کا نکاح یزید بن معاویہ سے کرا دیا جائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورۃ الکوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی ارض مرتضیٰ میں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا میں تشریف لائے۔ رسول خدا کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگر رحلت فرما رہے تھے تو مشرکین طعنے دیتے تھے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا تھا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا یعنی امام حسن اور حسین کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نصف اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نصف ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نصف منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نصف یعنی کہ اولاد فاطمہ اور رشتے کے۔ ساری نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے بھی رسول خدا امام حسن و حسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جس پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ بہار الانور میں ہے کہ جب امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدیق کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا؟ امیر المومنین نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں
چند ہی لمحوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، خداوند عالم نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ تاریخ خمیس میں یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور امام حسین سینے سے قدموں تک رسول سے تشبیہ کرتے تھے۔ خدا کی وحی کے بعد کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا کی نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آگے بڑھے، نماز کی امامت فرمانے لگے اور ان کو زمین پر بٹھایا۔ پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدے میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین گئے اور حسن کے پاؤں دامن ابا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے کر خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ تھا حضرت امام حسن کی ویڈیو کا پہلا حصہ۔ اس کا کل سیکنڈ پارٹ اس کا اپلوڈ کیا جائے گا۔ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔